آپ میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان بہت ساری تعداد میں جمع ہیں. ایک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے. حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے. مکہ پاک سے مدینہ پاک کا سفر تھا اور راستے میں گرمی، صحرا، بھوک، پیاس. ایک خیمہ نظر آیا ایک صحرا میں. خیمے والوں سے جا کر کہا کچھ کھانے پینے کی چیز بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی کھانے پینے کی چیز تو کوئی نہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی پیسے لے لو، کوئی چیز بیچ دو. انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. تو خیمے والوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب خیمہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جن کو پتہ ہے اس واقعے کا. ام معبد کا خیمہ تھا. تو انہوں نے کہا میرا شوہر ابو معبد گیا بکریاں چرانے، شام کو پلٹے گا تو کچھ کھانے کو لے آئے گا، ورنہ تو فاقہ ہے آج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دیکھی، خیمے میں کھڑی تھی. پوچھا یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بیمار ہے اور ابھی ہے پٹ، دودھ دے نہیں سکتے. بیمار ہے، چرنے بھی نہیں گئی ریوڑ کے ساتھ، بھوکی پیاسی لگتا 2-3 دن میں مر جائے گی. تو آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں. اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں. ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ دودھ دے دے گی آپ لے لیں. میری طرف سے اجازت ہے، ویسے یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی. جیسے اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، جلدی سے بکری پکڑ کر لے آئے. وہ حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی قافلے والوں تم بھی عجیب لوگ ہو، میں کہ دودھ دے ہی نہیں سکتی. ابھی پروسیس ہی نہیں اس کا پورا ہوا. دودھ دینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اب یوں سمجھیں کہ اس کی ایج ہی نہیں ہے دودھ دینے کی، دے ہی نہیں سکتی ابھی دودھ. ہنسنے لگ گئے کہ عجیب لوگ ہو، تم نے بکری پکڑ لی اور دودھ لینے لگے ہوئی، کیسے دے گی؟ لیکن اس کو نہیں نہ پتا. صدیق اکبر کو تو پتا ہے نا کہ بڑے علمات عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑدے نے، میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نے. اب وہ بکری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، بکری کے جسم میں طاقت آئی، تھنوں میں دودھ اتر آیا. برتن لے آ، ام معبد برتن لے آئی. اپنے دودھ دھونا شروع کیا اپنے ہاتھوں سے. برتن دودھ سے بھر گیا. کنارے پر آیا، دودھ کی جھاگ. ام معبد کہتی اور برتن لے آؤں؟ فرمایا لے آ. برتن دودھ سے بھر گئے. پلایا سب کو، خود نوش فرمایا. پھر برتن بھرے، تھوڑی دیر رکے، تشریف لے گئے. شام کو ابو معبد آیا بکریاں چرا کے. باہر کھلے میدان ہے اور اس طرح ان کا خیمہ، جیسے یہ تصور جما لیں بڑا سا خیمہ ہو اور باہر سے ابو معبد بکریاں چرا کے آیا. آواز دیتا ہے ام معبد، لگتا ہے کوئی قافلہ گزرا یہاں سے اور یہ لگتا ہے کہ تو نے کوئی برتن بیچ کے گھر کے برتن بیچ کے خوشبو خرید لی ہے اور اتنی چھڑکی ہے کہ باہر بھی خوشبویں آ رہی ہیں. کہتا گھر میں کھانے کو دانے کوئی نہیں، فاقے پڑے ہوئے ہیں، میں پریشان ہوں، کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی، قحط پڑا ہوا ہے اور تجھے مہنگے مہنگے عطر سوج رہے ہیں، مہنگی مہنگی خوشبوئیں چھڑک رہی ہے. اب امامت کہتے ہیں امامت اندر آ، میں بتاؤں میں نے کوئی خوشبو نہیں چھڑکی، ایک خوشبو والا آیا تھا، وہ گزرا یہاں سے. خیمہ بھی معطر ہے، رستے بھی معطر ہے. ابو معبد پوچھتا ہے کون آئے تھے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد نام تو میں پوچھ نہیں سکی، بس میں دیکھتی رہ گئی. کیسا؟ کہتا کیا تھا جو تو دیکھتی رہ گئی؟ کہتی عجیب تھا. نام جو بھی ہو ان کو میں تو کہوں گی تھے مبارک، تھے ہی مبارک. کہتا تو کیسے کہتی مبارک تھے؟ کہتی یہ بتا وہ ہماری بکری جو کھڑی کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ کہتا نہیں. کہتا پھر؟ کہتی ہے پھر آج دینے لگ گئی ہے. کیسے؟ کہتی مبارک کے ہاتھ لگ گئے ہیں. برتن لے کے آئی دودھ سے بھرا ہوا، کہتی اسی بکری نے دیا. کہتا میں نہیں مانتا. کہتی میں بھی نہیں مانتی تھی، یہ ہو کیا رہا ہے. پھر پیالہ بھر کے پلایا. ابو معبد نے گھونٹ لیا، ہٹا کے کہتا ہے ام معبد وہ اس میں شہد ملایا ہی، شہد ملایا ہی. وہ کہتی میں گریبڑی کے گھر شہد کہاں سے آیا، یہ تو مبارک کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. ابو معبد کہتا ہے میں نے اتنا لذیذ دودھ کبھی پیا ہی نہیں. کون تھے؟ اب ام معبد نے جو حلیہ بیان کیا نا حدیث کی کتابوں میں لکھا، ام معبد کہتی ہے ابو معبد آج میں نے ایسا شخص دیکھا ہے جسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا.
वसीम कसीम, कहती वसीम भी थे कसीम भी थे, इतनी प्यारी गर्दन, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी जुल्फे, इतना प्यारा आपका हुस्न जमाल, कमाल। ये बातें होती रहती थी इनके घर में। अबू माबद कहता अब दोबारा काफिला गुजरा तो उनको रोक लेना, जाने ना देना। उम्मे माबद कहती अब आए तो रोक लूंगी। तब रोज रात को इनके घर में हुजूर का जिक्र होता रहता था। कभी आपको भी एक नुस्खा बता जाता हूँ। कभी बात होती ना, अबू माबद किसी बात पे देखता ना, उम्मे माबद हाइपर होने लगी, गुस्सा करने लगी है, किसी बात पे घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती, अबू माबद पता क्या करता? अबू माबद कहता उम्मे माबद छोड़ ये लड़ाई वाली बात, बता वो मुबारक मुस्कुराते कैसे थे, वो मुबारक मुस्कुराते कैसे थे? उम्मे माबद सारा गुस्सा गिला छोड़ के बैठ जाती, कहती मैं बताऊं वो मुबारक मुस्कुराते थे तो सामने दीवारें रोशन हो जाती थी। वो मुबारक जो मुस्कुराते तो ऐसे था नूर निकलता था, क्या कमाल था उनका। अबू माबद लमरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना मैंने ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। अब इनके घर में मुबारक का जिक्र होता रहता। आपको भी घर में भी कभी कोई झगड़ा होने लगे ना तो मुबारक का जिक्र कर दिया करो। हुजूर पर दुरूद पढ़ने की बरकत से घर से इंशाल्लाह परेशानियां चली जाएंगी। लड़ाई झगड़ा खत्म करो, महबूब की जुल्फों की बात करो, उनके हुस्न अखलाक की बात करो, उनके अफ़्व दरगुजर की बात करो, उनकी हिल्म की बात करो, उनकी मिलनसारी की बात करो, उनकी खुश अखलाकी की बात करो, उनके हुस्न अखलाक की बात करो, उनके तबस्सुम की बात करो, जिसको आला हज़रत याद करके कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फिर एक दिन आया था ये बकरियां चराने, दूर निकले, एक आबादी में चले गए, चलते 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 पता नहीं था, आबादी में दाखिल हुए, बकरियां गुम हो गई। अब उम्मे माबद रोने लगी। अब बेटा इनका पीछे था उम्मे माबद का, इसने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजर रहे थे, समझ गया कौन सी आबादी आ गई थी। सिद्दीक अकबर को देखा, अबू माबद तो घर था, अब ये माँ बेटा दोनों बकरियां चराने कहीं दूर निकले थे, चरागाह की तलाश में, जहां चारा कहीं करीब होता वहां खेमा लगा लेते। अब इन्होंने देखा सिद्दीक अकबर को, माबद ने, उम्मे माबद बकरियों के पीछे दौड़ रही है, बकरियां गुम हो रही है। अब माबद पहले तो पहचानता रहा, फिर दौड़ा, सिद्दीक अकबर की चादर पकड़ कर कहता या उम्मा इन्ना हाज़ा रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, अम्मा ये वही बंदा है जो मुबारक के साथ आया था, अम्मा मुबारक का साथी मिल गया। उम्मे माबद दौड़ी आकर चादर पकड़ के कहती या साहिबल मुबारक ऐनल मुबारक, वो मुबारक के साथी मुबारक कहाँ है? तुम तो पलट कर ही ना ये काफिले वालों कहाँ चले गए हो? हम तो रोज इंतजार करते हैं काफिला दोबारा गुजरेगा। अब सिद्दीक अकबर के लिए बिल्कुल नया नाम था, इन्होंने अपने घर में खुद ही मुबारक नाम रखा हुआ। तो पूछा किस मुबारक को ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश में? उन्होंने कहा मुबारक जो हमारे खेमे में आए थे, मैं उम्मे माबद हूँ, मेरा बेटा माबद। सिद्दीक अकबर को याद आ गया, आज तुम सही जगह आ गए, मुबारक का यही शहर है। हुजूर की बारगाह में ले गए, चेहरा महबूब को देखा, उम्मे माबद रोती जाए। हुजूर ने कहा साहबा से बकरियां भी पकड़ के दी, इनाम दिया, खजूरें दी। ये माँ बेटा वापस जब गए ना खेमे की तरफ, अबू माबद बड़ा गुस्से में नाराज फिर रहा था, पता नहीं माँ बेटा बताए बगैर किधर चले। अब ये वापस आए, बाहर से दूर से आवाजें देते आ रहे, या अबू माबद हाज़ा यौमुल फरह, हाज़ा यौमुल फरह। अबू माबद आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। अबू माबद बड़ा गुस्से में नाराज था, आगे से आवाज देता अल्लाह माँ बेटा ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे मुबारक मिल गया है, खुशियां तेंज मना रहे जिਵੇਂ मुबारक मिल गया। अबू माबद कहती है हाँ हाँ अबू माबद आज सचमुच मुबारक मिल गया। अबू माबद कहता है मैंने कहा था कि अकेले ज़ियारत नहीं करनी, मुझे भी मिलाना है। उम्मे माबद कहती हम नहीं, वो नहीं आए थे, हम गए थे उनके शहर। अबू माबद ज़ियारत करनी है तो चल मदीने चलिए, चल मदीने चलिए ज़ियारत करके आए। अबू माबद कहता फिर पक्के ही चलते हैं, वहीं खेमा लगाएंगे, वहीं मदीने के पास रहेंगे। खेमा समेटा, सामान समेटा, मदीना पाक आए। अबू माबद ने चेहरा महबूब को देखा, रुखे अनवर को देखकर बेसाख्ता बोले और कहने लगे उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा प्यारा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा, इन जैसा हसीन कोई है ही नहीं। रुखे अनवर को देखा था अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु ने, जो पहले जो है वो गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े आलिम थे मदीना पाक में, लेकिन हुजूर का चेहरा जब हिजरत के मौका पर पहले नजर देखा, अब्दुल्ला बिन सलाम ने बेसाख्ता साख्ता कहा था वजहू लैसा बिवजह कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। उलमा फरमाते हुजूर अपनी नबुव्वत की निशानी के तौर पर कोई भी अगर मौजज़ा ना दिखाते, हुजूर का चेहरा ही ऐसी निशानी थी
کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. ایسا حسن و جمال والا چہرہ اور کمالات ایسے کہ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور احسان ایسے امت پر کہ غاروں میں سجدوں میں اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے رہے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، وصال ظہری کے وقت ہمیں نہ بھولے، اور قیامت کے دن بھی محشر میں حضور اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے، امت کو بخشوا رہے ہوں گے. وہ اتنا پیار کریں، اور ان کے پیار کے جواب میں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج امت ان کے احسانات کو بھول گئی، آج ان کی کرم نوازیوں کو بھلا دیا، آج ان کی شفقتوں اور احسانات کو بھول کر کوئی نشے میں پڑا ہوا ہے، کوئی شراب میں پڑا ہوا ہے، کوئی بدکاری کے اڈوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی بے حیائی کے کام میں جا رہا ہے. اے نوجوانوں، خدا را اپنے معمولات کا جائزہ لو. ایسا پیار کرنے والے پیارے نبی کا دل دکھانا یہ سمجھداری کا تقاضا نہیں ہے، محبت کا تقاضا نہیں ہے. ایسا کرم کرنے والے، احسان کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام مت کرو. لہذا اپنے آپ کو عشق رسول کے رنگ میں رنگ لو. اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شراب نہ پئیں. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے ہم بے حیائی کے قریب نہ جائیں. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے ہم کسی سے جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، دل آزاری نہ کریں، حق تلفی نہ کریں. اب محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں. تو محبت رسول کے تقاضوں کو بھی سمجھنا، ہم خالی نعرے لگانے والے عاشق نہ بنیں، حقیقی معنوں میں عمل کرنے والے عاشق بنیں. تو محبت رسول جس کے دل میں ہو وہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاتا. یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو، کبھی ان کی دل آزاری نہ کرنا، اپنے ماں باپ دکھ نہ دینا. یہ کبھی بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو کبھی جو ہے وہ اپنے لیے اذیت کا باعث نہ سمجھنا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا تو ان کی خدمت کر لو، جنت کما لو.